اس کا جو عاشورہ ہے 10 دن اس کے اس طرح گزارنے چاہیے کہ ہمیں پہلے محرم سے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ پہلی تاریخ کو ہم روزہ رکھیں، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹی کو، ساتویں کو، آٹھویں کو، نویں کو، 10ویں کو ہم 10 روزے رکھیں اور نماز کا اہتمام کریں، نذر و نیاز کا اہتمام کریں، اور وہ جو تعزیہ بناتے ہیں نا امام حسین کے، اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں۔ کچھ مطلب کیا ہے اجڑ قسم کے لوگ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت سمجھتے ہیں اور اس کو کاندھوں پہ مصنوعی کربلا لے کر کے جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیہ، یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے، اس کو فوراً بند کیا جائے، اس کا بند ہونا ضروری ہے، اور اس سے جو ہے دنیا بھر کے جو مطلب کیا ہے گناہوں کے دروازے کھلے ہیں وہ سد باب ہو جائے گا۔ مرد و زن کا جو خلط ملط ہوتا ہے اس تعزیہ داری سے، مروجہ تعزیہ داری سے، یہ بھی بند ہو جائے گا، اور بھی دیگر طرح کی جو مطلب کیا گناہوں کے راستے کھلتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی بند ہو جائیں گے۔ ہمیں مروجہ تعزیہ داری کی جگہ وہ کرنا چاہیے جو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، جو علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا، اور پھر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نام لیتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت نے کہا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والے یہ آوارہ کچھ مطلب کیا ہے پاخنڈی اپنے آپ کو پیر کہنے والے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں کہ بریلی والے نے منع کیا، بریلی والوں نے منع کیا۔ تو میں کہنا چاہوں گا اپنے علماء سے بھی اعلیٰ حضرت کو پیش نہ کر کے آپ محقق علی الاطلاق کو پیش کریں، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پیش کریں۔ دیکھیں یہ اجلہ علماء، ان محدثین اعظام نے دیکھیے منع کیا، مروجہ تعزیہ داری کو منع کیا، اعلیٰ حضرت کو بھی کہیں لیکن پہلے ان کا نام پیش کریں، تاکہ جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا، اعلیٰ حضرت کی فقیروں سے بنتی نہیں تھی، اس طریقے سے مطلب کیا ہے یہ ہمارے عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو لہذا میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ، پہلے آپ ان 2 ہستیوں کا نام پیش کریں، پھر میرے امام کا نام پیش کریں، پھر محسن اہل سنت کا نام پیش کریں۔ تو یہ مروجہ تعزیہ داری ختم ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے، بلکہ وہی کرنا چاہیے جو ہمارے ان علماء نے کہا، محدثین اعظام نے کہا کہ امام حسین کے روزے کا نقشہ بنایا جائے، ایک جگہ اس کو رکھا جائے، پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک اس کو رکھ دیا جائے، اور یہ آ کر اس کی زیارت کی جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ روضہ رسول کا نقشہ، خانہ کعبہ کا نقشہ، یا بزرگان دین کے مزارات کا، مزارات اولیاء کرام کے جو نقوش ہوتے ہیں، نقشے ہوتے ہیں، یہ انہی کی طرح ہیں۔ مسجدوں کے نقشے ہوتے ہیں، مزارات کے نقشے ہوتے ہیں، اور بھی مطلب کیا ہے قرآن شریف ہے اور دیگر اسلامی مطلب کیا ہے چیزیں ہیں، ان کے نقشے یہ اسی طرح رہے گا، جس طرح ان خانہ کعبے کو دیکھ کے، گنبد خضرا دیکھ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے زیارت کا، اسی طرح امام حسین کے روزے کا نقشہ پھر محرم میں دیکھ کر کے ایک شوق پیدا ہوگا، ایک درد ہوگا کہ امام حسین نے واقعی قربانی دی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، تو اس کو رکھا جائے، ایک جگہ رکھا جائے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک۔ اب مروجہ تعزیہ داری میں کیا ہوتا، لوگ اس کو بناتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر اس کو لے کر کے جاتے مصنوعی کربلا، اور وہاں جا کر کے مطلب کیا ہے اس کو ڈھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں شہادت کا کہ صاحب شہید کر دیا۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ اکبر، یہ تو اپنے مال کو ہلاک کرنا، تلف کرنا، اسلام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پہلی تاریخ سے ہمیں 10 تاریخ تک کیا کرنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا۔ یہ روزہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض و واجب ہے، نہیں، بلکہ آپ رکھیں، میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے جس کی طبیعت میں آئے، جس کا ارادہ ہو، جو چاہے وہ روزے رکھے، بڑا اعلیٰ ثواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رہا عاشورے کے دن کا روزہ، جس دن مطلب کیا 10 تاریخ ہوتی ہے، عاشورے کا دن ہوتا، اس دن کیا، تو اس دن کا روزے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سرکار نے روزہ رکھا۔ یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی مدینہ شریف میں روزہ رکھتے ہیں،
وجہ معلوم کی گئی تو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو حضرت موسیٰ سے ان سے زیادہ حضرت موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہم ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ سرکار نے روزہ رکھا اور پھر فرمایا آئندہ سال، آنے والے سال میں ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 کا رکھیں گے، 10 کا رکھیں گے، یعنی ایک 10 کے ساتھ بڑھا لیں گے۔ اب خواہ وہ 9 10 کا ہو جائے یا 10 11 کا ہو جائے، 2 روزے ہو جائیں تاکہ یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے۔ وہ ایک رکھتے ہیں، ہم نے 2 رکھ لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس طرح اور صوم و صلات کی پابندی کر کے، درود و سلام کے گلدستے پیش کر کے یہ 10 دن جو ہے محرم کے بتانے چاہیے، گزارنے چاہیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین کے نام سے ہمیں نذر و نیاز کرانی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، غریبوں کو مدد کرنا چاہیے، اور ننگوں کو کپڑا دینا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! جو ہاسپیٹل میں سانسیں لے رہے ہیں، پریشان ہیں، بلڈ کی ان کو ضرورت ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو امام حسین کے نام پہ ان مطلب کیا ہے پیشنٹ مریضوں کو اپنا بلڈ دینا چاہیے۔ یہ کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اور تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ حسینیت ان خرافات میں نہیں ہے، ڈھول تاشوں میں نہیں ہے۔ حسینیت جو ہے نمازوں میں ہے، حسینیت صاحب قرآن کی تلاوت میں ہے، حسینیت جو ہے وہ اچھے کاموں میں ہے، برے کاموں سے حسینیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حسین نے برائی کو مٹانے کا کام کیا ہے، حسین نے اچھائی کو گھر گھر میں نافذ کرنے کا کام کیا ہے، نانا جان کی امت کو گناہوں سے بچانے کا کام کیا ہے۔ ایک ظالم کے، ایک جابر کے سامنے سینہ تان کے حق بات کہنے کا کام حسین نے کیا ہے۔ حسین نے ہمیں حوصلہ دیا، حسین نے ہمیں ہمت دی، حسین نے ہمیں ایک حوصلہ دیا کہ ظالم سے گھبرانا نہیں چاہیے، ظالم سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ظالم کے سامنے سینہ تان کے بات کرنی چاہیے۔ ہم اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ کی بڑائی بیان کرے وہ سرخرو رہے گا، وہ شان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے بچنا ہے، مروجہ تعزیہ داری سے بچنا ہے، ڈھول تاشوں نگاڑوں سے بچنا ہے۔ اور یہ جو ہم تعزیے کے ساتھ کیا کرتے ہیں نا کہ اس کو سلام کرتے ہیں، بچوں کو اس کے نیچے نکالتے ہیں، وہاں لا کر کے فاتحہ کرتے ہیں، گویا یہ چڑھاوے کی طرح ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کھایا جائے، حالانکہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن نہ کھایا جائے، اس سے بچا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سلام جو ہے نا وہ مومن کو ہے۔ سلام میں کیا ایک دعا ہے، اور ہم سلام کیا ایک مطلب کیا غیر چیز کو کر رہے ہیں۔ تعزیہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کو کیا ہے امام حسین کی میت سمجھا معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے جلوہ گاہ ذات حسنین سمجھ رکھا کہ اس میں امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں۔ عجیب ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! نہ تو امام حسن سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ امام حسین کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ حسینیت کا اس سے کوئی تعلق ہے، لہذا اس کو ایک جگہ رکھا جائے، اور مروجہ تعزیہ داری نہیں بلکہ روزہ حسین کا نقشہ بنا کے ایک جگہ اس کو رکھا جائے، اس کی زیارت کی جائے، اس کے مطلب کیا ہے اس کو دیکھا جائے، اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ واقعی آپ کچھ بھی کریں ایسا نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں جو ہے یہ ہماری طبیعت میں آئے تو ہم 10 کے 10 روزے رکھ لیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عاشورے کے دن مطلب کیا ہے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ہمارے مطلب کیا ہے مسلم بھائی جن کا گوشت کا کاروبار ہے، دکان چلاتے ہیں، کوئی مرغے کی میٹ کی شاپ لے کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بڑے کی میٹ کی شاپ لے کر کے بیٹھے ہیں، جس کی ہماری حکومت نے پرمیشن دی، جن جانوروں کی اجازت دی ہے وہ کرتے ہیں پیشہ اپنا اپنا، تو وہ فون کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کیا اس دن ذبح کر لیں جانور کو، اس دن کر سکتے ہیں؟ ہاں صاحب بالکل کر سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ جو رافضی حضرات ہیں نا، یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں ان دنوں میں، تو میں کہنا چاہوں گا کہ ان 10 دنوں میں کالے کپڑے سے پہننے سے بچیں، بلکہ ممکن ہو سکے تو جو چہلم تک بچیں، سفر المظفر کی 20 تاریخ تک مطلب کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے، 10 تاریخ تک اس کی ہمیں بچنا چاہیے، یعنی چہلم تک بچنا چاہیے، کالے کپڑے سے بچنا چاہیے، لال کپڑے سے بچنا چاہیے، ہرے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے ان دنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا کپڑا پہنتے ہیں یہ رافضی حضرات، اور
لال کپڑا پہنتے ہیں خارجی حضرات، اور یہ